آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر؟ اچھا دیکھیں، میں اب بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا، اللہ، کیونکہ میں نا میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا، سبحان اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی I find myself just saying اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا، اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام، کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہی خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اور سبحان اللہ. امیزنگ ایگزامپل. اچھا، وائل آئی ایگری ود واٹ احمد بھائی نے کہا ہے، لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی، تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا، حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت امپاورنگ، مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، صحیح، یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی، اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہیں کیا جو ہے نا موجود ہوتے ہیں. میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی. یہ ایکچولی ورس مجھے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. تو دیکھیں، بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں، اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جا رہی تھی انہیں جو ہے وہ ترک کر دیا. تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ انفیکٹ ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے. تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا، تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ کو سولوشن ملے. دوسرا یہ کہ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فٹ اسٹیپس کو بھی فالو نہ کرو. تو وی شوڈ بی ویری وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ الاٹ، کہ شیطان طرح طرح سے ہر بندے پہ اٹیک کرتا ہے. اس کے پاس ہر ایک کی اسٹریٹجی، اس کے پاس ایک دیندار بندے کو جیسا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹسنگ بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ شیطان کے فٹ اسٹیپس، یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے. اگر ینگسٹرس کے کانٹیکس میں بات کروں تو دیکھیں، اٹ آل اسٹارٹس وتھ چیٹنگ وتھ اپوزٹ جینڈر، اور اس کے بعد معاملہ بڑھتے 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 وہ کس گناہ تک چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس آیا پہ بھی پونڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ پتا چلا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام سے بینیفٹس اٹھانے نا، تو ٹیک اٹ اسلام ایز اے ہول پیکج، ایک پورے پیکج کے طور پہ لو. اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پک اینڈ چوز تھوڑا سا کرو تو ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن ریئل میں جو ایکچوئل میں آپ کو اسلام جو پرومسز کرتا ہے نا بڑے بڑے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا، احمد بھائی نے بات کی رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا، اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت؟ کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ
آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا, آسمان اور زمین کا, دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا, کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, آسمان سے جب بارش برستی ہے, یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ's کریشن. اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے, اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا, ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا تھا, اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے, آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا پورے ملک سے, اور ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کر لیں. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی, اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں